الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورہ سبا کے مضامین مکمل کیے گئے تھے. آج کی نشست میں سورہ فاطر کے مضامین کا آغاز ہوگا. یہ سورت بھی مکی سورت ہے. 45 آیات ہیں اور 5 رکوعات پر مشتمل قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کا آغاز بھی الحمدللہ کے لفظ سے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورۃ الانعام، پھر سورۃ الکہف، اور پھر یہ یک کے بعد 2 سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر. اور جیسا کہ عموماً مکی صورتوں میں عقائد کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، چنانچہ اس صورت کے اندر بھی توحید، رسالت، آخرت اور آخرت میں اہل ایمان کو ملنے والے انعامات اور اہل کفر کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان بھی کیا گیا ہے. یہ میں نے ایک چند لفظی خلاصہ پوری سورت کے مضامین کا آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آتے ہیں سورت کے مضامین کی طرف. سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہے اور اللہ جل شانہ کی چند صفات عالیہ کو یہاں پر بیان کیا گیا. فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتے بھی اسی نے بنائے ہیں اور پیغام رسانی کے لیے بنائے ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور فرشتوں کی تخلیق اس انداز میں ہے کہ وہ پروں والے ہیں، اڑتے ہیں ہواؤں میں. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے زیادہ ہیں. یزید فی خلق ما یشاء، اور پھر وہ اپنی تخلیق میں جس چیز کا چاہے اضافہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب سے پہلی آیت ہے. میں اس آیت کے متعلق بہت اہم اور چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جیسا کہ یہ مضمون ہم بارہا پڑھ کر آ چکے ہیں کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے بھرا پڑا ہے. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے آغاز میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتلائی گئی اور سکھلائی گئی وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ اللہ اس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں، خدا ہیں. اس لیے اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میری تعریف کی جائے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر، جس کا معنی ہے کہ بہت بڑی عظمت رکھنے والی شخصیت، بہت بڑی عظمت رکھنے والی ذات، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی ذات. لیکن اس صفت کو مخلوق کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو جس کو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے احکام کا، انسان کو اس بات کی اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھے. یہ صفت صرف اللہ کو ہی سزاوار ہے، اللہ ہی اس کے لائق ہے.
اس لیے جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ میری حمد و ثنا کرو۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی جو ہے وہ میری چادر ہے اور بزرگی میرا ازار ہے، میرا لباس ہے، اور جو میرے اس لباس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ تو اس لیے جا بجا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ ہر نعمت پر آپ کا شکر، جن نعمتوں کا ادراک ہمیں ہو رہا ہے یا اللہ ان پر بھی آپ کا شکر، اور جن نعمتوں کا ہم ادراک نہیں کر پا رہے یا اللہ ان پر بھی آپ کا شکر۔ اور جیسا کہ میں بارہا اس مضمون کا اعادہ کر چکا ہوں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بظاہر نہ نظر آنے والی ایک نعمت ہے، وہ ہے ہمارا سانس۔ دن میں میرا خیال ہے ہم لاکھوں مرتبہ سانس لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس نعمت کا ادراک تب جا کر ہوتا ہے جب سانس بند ہوتی ہے، تب جا کے ادراک ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اپنے اس ادراک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سانس ہی بند ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک ہر سال ہمیں دکھلا دیتے ہیں، جیسے گرمیوں میں حبس کا موسم آ جاتا ہے، دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو ایک فوبیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بند جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، بند کمرے میں نہیں مجھے یہ ہے، میں کسی بالکل بند جگہ پر مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، بالکل کمرہ بند کر کے میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک سانس اللہ کی ایسی نعمت ہے جو دن میں ہم لاکھوں مرتبہ لیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سانس رک جائے تو کہانی ختم، سانس چلتی رہے تو کہانی بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گنتی میں ہی نہیں لا سکتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کی تھی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ عرض کیا بارگاہ الہی میں کہ اے رب کائنات، آپ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ تو جواب ملا کہ جب تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم میری نعمتوں کی مکمل طور پہ شکر گزاری نہیں کر سکتے، تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو دو مزاج ہیں، ایک متکبرانہ مزاج ہے، ایک عاجزانہ مزاج ہے۔ متکبرانہ مزاج اللہ کے لیے ہے، عاجزانہ مزاج مخلوق کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں الحمدللہ، بھائی کہو بھائی سب مل کے الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی تعریفوں کے لائق ہیں، آپ ہی تعریفوں کے مستحق ہیں۔ یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں ان سب پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس عمل کو اگر ہم سب اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اگر ہمیں آ جائے تو خدا کی قسم ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے۔ مر گئے جی، کھپ گئے جی، کاروبار برباد ہو گیا جی، تباہ ہو گئے جی، چل نہیں رہا جی، کم نہیں چلتا پیا تھے، اے نہیں ہو رہا تھے، وہ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ معاف فرمائے ہم سب کے گناہوں کو کہ بسا اوقات یہ خواتین کے اندر بڑی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ناشکری کے ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ، پتہ نہیں ایمان بھی باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں مجھ سے گلہ اور شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ اگر اللہ ہمیں کچھ بھی نہ کھانے کو دے، نہ پینے کو دے، کچھ بھی نہ دے، کوئی نعمت نہ دے، پھر بھی ہم اس سے گلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارا کوئی وجود تھا نہیں، اور اگر تھا بھی تو ایک غلیظ پانی کے قطرے کی شکل میں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اس غلیظ پانی کے قطرے سے ایک پاک صاف جسم عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کو، کان دیے ہیں سننے کو، زبان دی ہے بولنے کو، ناک دی ہے سونگھنے کو، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک وقت میں آنے واحد میں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو کتنی نعمتیں ہم اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اللہ آپ کی یہ بھی نعمت، آپ کی یہ بھی نعمت، آپ کی یہ بھی نعمت۔ آسان طریقہ یہ ہے، یا اللہ جتنی نعمتیں بھی آپ نے دی ہیں ان سب پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سب کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے کہ نعمتوں پر شکر گزاری کا کلمہ کہہ دینا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری کی توفیق کا مل جانا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ کے لفظ سے۔ آگے اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو 5-7 منٹ کی اب جو گفتگو آ رہی ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اگر آپ نے یہ والی گفتگو توجہ سے سن لی اور سمجھ لی اور یاد کر لی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی تقریر کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ قرآن کریم میں آپ کئی مرتبہ مختلف الفاظ پڑھتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے خالق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے۔ کہیں آپ پڑھتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، بدیع اور خالق، اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور گفتگو بھی دلچسپ ہے۔ تینوں کا لفظی معنی ہے پیدا کرنے والا، لیکن ان کا مفہوم مختلف ہے ہر ایک کسی سے۔